کعبۃ اللہ شریف کتنی مرتبہ تعمیر ہوا؟ چنانچہ تاریخ مکہ کے اندر ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ کتنی بار تعمیر ہوا؟ 10 مرتبہ۔ سب سے پہلے تو فرشتوں نے اسے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ دوسری اس کی تعمیر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ تیسری حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ اب جب طوفان نوح آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کعبے کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ نمبر 5 ایک قوم عمالقہ تھی، اس نے اس کی تعمیر کی۔ نمبر 6 قبیلہ جرہم تھا، اس نے اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد یہ 6ٹھی تعمیر تھی۔ 7ویں تعمیر قریش کے مورث اعلیٰ، یعنی جو سب سے اس کے بڑے خاندان کے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بھی آبا و اجداد کے اندر ہیں، قصہ بن کلاب، انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ 8واں قریش کے دور کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تعمیر ہوئی، جس کا مشہور واقعہ ہے کہ جب حجر اسود رکھنے پر اختلاف ہوا تو طے کیا گیا کہ دیکھتے ہیں کہ کون سی پہلی شخصیت کعبے کے اندر پہلے داخل ہوتی ہے۔ جب دیکھا گیا تو پہلی داخل ہونے والی شخصیت کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضور علیہ السلام نے کتنی کمال حکمت کا مظاہرہ کیا۔ اس حجر اسود کو اٹھایا ایک چادر کے اندر، اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کے کونا پکڑ لیں۔ سب قبیلے اس میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد جب کعبے کے نزدیک پہنچے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ شریف کے اندر اس پتھر کو نصب فرما دیا۔ اس کے بعد 9ویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر یہ ہوئی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق کعبے کو تعمیر کیا۔ یعنی حتیم جو چاند سا نہیں، جو یہ ٹکڑا بنا ہوا، یہ بھی کعبے کے اندر کا حصہ ہے، اس کے مطابق کعبے کی تعمیر کر دی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فتح مکہ یا حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی تعمیر کیوں نہیں کی؟ تاکہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے انہیں یہ نہ لگے کہ یار یہ اتنے، یعنی ایسا نہ لگے کہ بھائی یہ اس طرح کی تبدیلی کر دی گئی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اسی کو رہنے دیا، مگر خواہش کا اظہار تھا کہ اس کو شامل کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجویز کردہ نقشے کے مطابق کعبے کے اس حصے کو بھی اندر لے لیا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی طرف، یعنی ویسٹ کی سمت میں رکھا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف سقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کو بھی ڈھا دیا، اور پھر زمانے جاہلیت کے نقشے کے مطابق جس طرح آج تک جو کعبہ موجود ہے وہ اس کے دور کے اندر یہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ نئے سرے سے کعبے کی تعمیر جدید اثر نو یہ 3 مرتبہ ہوئی۔ وہ کس طرح، کب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، نمبر 2 زمانے جاہلیت میں قریش کی تعمیر۔ ان دونوں تعمیروں میں 2735 سالوں کا فاصلہ تھا۔ کتنے سالوں کا؟ 2735 سالوں کا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر، جو قریش کی تعمیر کے 82 سال کے بعد یہ ہوئی۔ چنانچہ یہ مختلف تعمیرات کا سلسلہ یہ ہوا۔